کبھی ایک فیصلہ، کبھی دوسرا فیصلہ، کبھی یہ اعلان کہ میں یو ٹرن نہیں لوں گا تو کبھی یہ اعلان کہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں، کبھی یہ دعویٰ کہ دنیا کے ممالک میری منتیں کر رہے ہیں کہ میں ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کروں، تو کبھی ایک دم خود یک طرفہ طور پر ٹیرف کے اعلان کو 90 دن کے لیے ملتوی کر دینا۔ دوسری بار صدر بننے کے بعد جس طرح صدر ٹرمپ کے فیصلے بار بار تبدیل ہو رہے ہیں، اسی طرح دنیا بھر کی مارکیٹس اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ چین پر ٹوٹل ٹیرف 145% ہوں گے، یعنی کل جو 125% کا اضافہ کیا تھا اس میں بھی 20% زیادہ، یعنی 20% کا جو پہلے بیس ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، کل 125% اس میں مزید ایڈ کیا گیا ہے۔ ٹوٹل چین پر 145% کا ٹیرف ہوگا۔ کل اچانک ٹرمپ نے چین کے علاوہ باقی تمام ممالک پر 10% کے علاوہ اضافی ٹیرف کے نفاذ کو 90 دن کے لیے معطل کر دیا۔ اس اعلان سے پہلے ٹرمپ نے اچانک سوشل میڈیا پر یہ پیغام دے دیا کہ اس وقت مارکیٹ میں خریدنے کا ٹائم ہے، اور پھر اعلان کر دیا کہ کیونکہ چین نے بین الاقوامی مارکیٹس کا احترام نہیں کیا، اس لیے میں فوری طور پر چین پر لگائے گئے ٹیرفز کو 104% سے بڑھا کر 125% کر رہا ہوں، اور اس امید کا اظہار کر رہا ہوں کہ جلد چین کو احساس ہو جائے گا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کو لوٹنے کے دن پورے ہو چکے ہیں، اور اب یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اور کیونکہ باقی ممالک نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے رابطہ کر لیا ہے، اس لیے میں چین پر 125% ٹیرف کے فوری نفاذ کے ساتھ ساتھ باقی تمام ممالک پر لگائے گئے 10% کے علاوہ اضافی ٹیرفز پر 90 دن کا وقفہ دے رہا ہوں۔ اس اعلان کے بعد واضح ہو گیا کہ اب ٹیرف کی جنگ امریکہ اور باقی دنیا کے درمیان نہیں بلکہ امریکہ اور چین کے درمیان رہ گئی ہے۔ امریکی مارکیٹس میں اس اعلان کے فوراً بعد 16 سال کی کل ریکارڈ تیزی دیکھی گئی، تیل کی قیمتیں منفی سے مثبت ہو گئی، پھر آج صبح ایشین اور پھر یورپی مارکیٹس میں بھی تیزی دیکھی گئی، پھر آج یورپی یونین نے بھی امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا فیصلہ روک دیا، مگر پھر یہ تجزیے ہونے لگے کہ صدر ٹرمپ نے یو ٹرن تو لے لیا مگر ان کے فیصلے کا نقصان ہو چکا ہے، دنیا کو ریسیشن کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، چین پیچھے ہٹے گا نہیں، اور امریکہ کے ساتھ ٹیرف جنگ کا نقصان امریکہ کو چین کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور پھر پری ٹریڈ میں ہی امریکی مارکیٹس میں مندی کے آثار نظر آنے لگے۔ تیل کی قیمتیں کل اضافے کے بعد آج پھر گر گئی، اور اس وقت بھی امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بہت منفی رجحان نظر آ رہا ہے، اور جب وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی کہ 125% نہیں بلکہ چین پر ٹیرف 145% ہوں گے تو منفی رجحان مزید بڑھ گیا، مارکیٹ میں مندی کے آثار نظر آنے لگے۔ مارکیٹ کھلنے کے بعد سے ہی مسلسل گر رہی ہے۔ یہ تجزیے ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس پر کسی بھی وقت یو ٹرن لے سکتے ہیں، یعنی اگلے 4 سال لوگوں کی سرمایہ کاری، نوکریاں، ریٹائرمنٹ سیونگز، یہاں تک کہ دنیا کی سیکیورٹی ٹرمپ کے وولیٹائل موڈ پر منحصر ہوگی جو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ ٹرمپ کے کلٹ سپورٹرز ان کے ہر فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں جس طرح دنیا کے کسی بھی کلٹ لیڈر کے کلٹ سپورٹرز کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے سپورٹرز ان کے اس فیصلے کی بھی تعریفیں کر رہے تھے اور ان کے یو ٹرن کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے ٹیرف کے فیصلے پر بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں اور اس پہ یو ٹرن پر بھی ماسٹر اسٹروک قرار دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پہلے اپنے فیصلے کا دفاع کر رہے تھے اور اب یو ٹرن کا دفاع کر رہے ہیں۔ Because you said that these tariffs would go in effect on Monday, you said no pause, and today there is a pause. So how can people believe your words today? It's not a question of that. You have to have flexibility. I could say, here's a wall, and I'm going to go through that wall. I'm going to go through it no matter what, and keep going, and you can't go through the wall. Sometimes you have to be able to go under the wall, around the wall, or over the wall. I guess they say it was the biggest day in financial history. That's a pretty big change. And I think the word would be flexible. You have to be flexible. Like some companies that is more affected by these things than others, you have to be able to show a little flexibility. And I'm able to do that. مگر ٹرمپ ٹیرفز کے نفاذ اور پھر اس میں 90 دن کے وقفے کے اعلان پر عالمی اسٹاک مارکیٹس گرنے اور اٹھنے پر ڈیموکریٹک سینیٹرز نے سوال اٹھا دیے۔ امریکی کانگریس سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی سینیٹر ایڈم شیف نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر اسٹاک مارکیٹ گرنے سے امریکی صدر کے اندرونی سرکل کو خفیہ طور پر فائدہ تو نہیں پہنچا۔ الزبتھ وارن نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں صدر ٹرمپ نے اپنے وال اسٹریٹ ڈونرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسٹاک مارکیٹس کو استعمال تو نہیں کیا، جس کا خمیازہ چھوٹے کاروباری افراد کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر کرپشن لگتی ہے۔ کرس مرفی نے بھی ٹرمپ ٹیرف کو انسائیڈر ٹریڈنگ اسکینڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا انر سرکل سب جانتا تھا، انہوں نے کتنا کمایا، مگر ٹرمپ نے اچانک یو ٹرن کیوں لیا۔ اس حوالے سے معاشی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ صدر ٹرمپ ایک ہفتے سے امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بندی پر اپنا فیصلہ بدلنے کو تیار نہیں تھے، مگر جیسے ہی بانڈ مارکیٹ میں امریکی گورنمنٹ بانڈز کی تیزی سے فروخت ہوئی تو صدر ٹرمپ اور ان کے مشیروں کو یہ اندازہ ہو گیا
کہ صدر ٹرمپ کے فیصلوں کے معاشی اثرات اور تباہی ان کی اپنی توقعات سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکی بانڈز کو سرمایہ کار دنیا میں محفوظ ترین تصور کرتے ہیں، ان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، دنیا بھر کے ممالک سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اگر امریکہ خسارہ کرتا ہے تو اس کو انہی بانڈز کے ذریعے پورا بھی کرتا ہے۔ CNN کے مطابق امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں معاملات کی خبر رکھنے والے 3 آفیشلز نے بتایا کہ بانڈ مارکیٹ میں ہونے والی ڈیولپمنٹ نے ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، اور یہی وجہ تھی کہ ٹرمپ کو ٹیرفز میں 90 دن کا وقفہ دینے کا اعلان کرنا پڑا۔ خبر کے مطابق امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے بدھ کے دن براہ راست اپنے خدشات صدر ٹرمپ تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس میں اکنامک آفیشلز نے بھی ٹرمپ کو بریف کیا کہ امریکی ٹریجری مارکیٹ میں تیزی سے فروخت کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹیرفز پر 90 دن کا وقفہ دینے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے خود بھی اعتراف کر لیا کہ وہ بانڈ مارکیٹ میں ہنگامہ خیز صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال اب سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان اس ٹیرف وار میں کون جیتے گا؟ اگر دونوں ممالک کو ہی نقصان ہوگا تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ دونوں میں سے کون سا ملک اور کون سا صدر ہے جو زیادہ نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ یہ بات تو واضح ہے کہ نہ تو امریکی امپورٹرز چین کے 145% مہنگی درآمدات افورڈ کر پائیں گے، اور نہ ہی چین کے امپورٹرز امریکہ کی 84% مہنگی درآمدات افورڈ کر پائیں گے۔ چین کی معاشی ترقی کا انحصار برآمدات پر ہے، اور اس وقت چین کم لوکل کنزمپشن کا شکار ہے، اور چینی حکومت کے متعدد اقدامات اور اعلانات کے باوجود چین کی لوکل کنزمپشن میں مطلوبہ اضافہ نہیں ہوا۔ مسلسل 2 ماہ سے مہنگائی منفی ہے، یعنی متعدد چینی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ چینی کرنسی یوان پہلے ہی 19 ماہ کی کم ترین سطح پر ہے، یعنی 145% جیسے بلند ٹیرفز کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ آپشن بھی نہیں ہے۔ CNN کے لیے سائمن میکارتھی کے تجزیے کے مطابق ٹرمپ کی طرف سے 145% ٹیرفز کے بعد چین کی امریکہ کو برآمدات عادی رہ جانے کا امکان ہے، مگر امریکہ کے لیے متعدد چینی اشیاء کا متبادل ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ ان اشیاء کو بنانے کے لیے نئی فیکٹریاں لگانے میں سالوں لگ جائیں گے، اور اس وقت تک امریکی عوام کو $860 ارب کے اضافی ٹیرفز ادا کرنے پڑیں گے۔ چین میں بہت سے ایکسپورٹرز کے لیے امریکہ کو ایکسپورٹ کرنا منافع بخش ہی نہیں رہے گا، کیونکہ ان کے مارجن ختم ہو جائیں گے اور وہ دیگر ممالک میں فیکٹریاں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں 21st سینچری چائنا سینٹر کے ڈائریکٹر وکٹر شی کے مطابق ان ٹیرفز کے بعد چین میں لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے، کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کی ایک لہر آئے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی چین کو برآمدات بھی تقریباً زیرو ہو جائیں گی، اور امریکی کمپنیوں کا بھی بے پناہ نقصان ہوگا۔ مگر چینی سیاستدان یہ نقصان برداشت کرنے کی امریکی سیاستدانوں سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کو اس طرح ووٹرز کے فیڈ بیک اور پولز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس طرح امریکی سیاستدانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کورونا کے دوران بھی چین نے معیشت مکمل طور پر بند کر دی تھی، جس سے بہت بے روزگاری ہوئی، مگر حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا۔ خود بیجنگ کا خیال ہے کہ وہ امریکی ٹیرف سے پیدا ہونے والے طوفان کو برداشت کر لے گا۔ چین میں حکمراں جماعت کے اخبار پیپلز ڈیلی میں چھپی فرنٹ پیج کمنٹری کے مطابق ہم نے امریکی ٹیرفز کے جواب میں حکمت عملی بنا لی ہے۔ ہم 8 سال سے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت تجربہ حاصل ہوا ہے، جس کے ذریعے ہم نے حکمت عملی بنائی ہے۔ اس میں مزید لکھا ہے کہ بیجنگ غیر معمولی اقدامات کرے گا تاکہ ڈومیسٹک کنزمپشن میں اضافہ کیا جائے جو مسلسل کمزور ہے۔ مزید اقدامات کیے جائیں گے تاکہ معیشت کو سہارا ملے۔ سائمن میکارتھی کے تجزیے کے مطابق چین نے حالیہ ہفتوں میں یورپ اور ایشیا کے ممالک سے مذاکرات کیے ہیں تاکہ تجارت کو بڑھایا جا سکے، اور چینی حکومت صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں پہلی ٹریڈ وار اور چینی ٹیک کمپنی ہواوے کے خلاف کیمپین کے بعد سمجھ گئی تھی کہ چین کی معاشی ترقی کو روک دیا جائے گا اگر اس نے ایسی صورتحال آنے سے پہلے تیاری نہ کی۔ اس لیے آج چین 2018 کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ لڑ سکے۔ چین نے 2018 کے بعد اپنے تجارتی تعلقات پھیلائے ہیں۔ 2018 میں چین کی ٹوٹل برآمدات یعنی ایکسپورٹس کا 20% امریکہ کو جاتا تھا، جو اب 15% سے بھی کم ہے۔ چین کے مینوفیکچررز نے دیگر ممالک میں فیکٹریز کھول کر اپنے آپریشنز کو توسیع دے دی ہے، جن میں ویتنام اور کمبوڈیا شامل ہیں۔ اسٹیفن کولنسن کے تجزیے کے مطابق چین نے بدھ کے دن ٹرمپ کی طرف سے اضافی ٹیرف کو 90 دن کے لیے معطل کرنے کے اعلان سے ایک سبق ضرور سیکھا ہوگا، اور وہ یہ کہ جیسے ہی ٹرمپ کو اپنی پالیسیز کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے علاوہ چین نے امریکی بانڈ مارکیٹ میں ڈسٹربنس کو بھی قریب سے دیکھا ہوگا، اور خود چین سب سے بڑا بانڈ ہولڈر ہے۔ چین پہلے ہی اشارہ دے چکا ہے کہ وہ اس ٹریڈ وار میں آخر تک لڑے گا۔